بھارتیہ جنتا پارٹی کہتی ہے کہ جموں کشمیر کے لوگ بہت خوش ہیں ان سے، جموں کشمیر میں بہت سکھ چین امن شانتی ہے، لیکن اگر جموں کشمیر کے لوگ ان سے خوش ہے تو ہر سیکٹر ہر طبقہ آج کی ڈیٹ میں پروٹیسٹ کیوں کر رہا ہے؟ جموں کشمیر میں ابھی تک جتنے بھی ٹول لگائے گئے ہیں ان میں سے کئی ٹول ایلیگل ہے۔ پہلے کشمیر میں بجلی دو، پھر کہتے ہیں کہ راجستھان میں دینی ہے، پہلے کشمیر میں تو بجلی دو، کشمیر تک میں بجلی نہیں ہے آپ بولتے ہو راجستھان میں بجلی دینی ہے۔ گنڈولا بنا، حالانکہ وہ پورے ورلڈ میں جو دوسرے نمبر پہ سب سے بڑا گنڈولا ہے، لیکن کیونکہ آپ یوتھ سے تعلق رکھیں، وہاں کی جو گائیڈ بھائی ہے جو وہاں پہ ٹورسٹ کو مطلب سارا جو ٹورسٹ وہاں پہ انجوائے کرتے ہیں وہ تو ٹورسٹ۔ السلام علیکم، آداب ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جے کے نیوز پارک۔ ناظرین، ہم اس وقت شیر کشمیر بھون جموں سے آپ سے براہ راست جڑ چکے ہیں، جہاں پہ ہم ہر دن جو ہے کوئی نہ کوئی مدعا ہم آپ کے سامنے لاتے ہیں، اور آج ہم بات کریں گے کئی مدعوں پہ، اور ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں نیشنل کانفرنس کے وائس پریزیڈنٹ جموں ادیان صاحب۔ ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو آئے روز جموں کشمیر میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، کبھی تو بجلی کے حوالے سے، کبھی تو روزگار کے حوالے سے، کبھی پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن والوں کے جو اس وقت جو بلائنڈ رول آرڈر ٹرانسپورٹ سے لے کے ان مدعوں پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ادیان صاحب۔ ادیان صاحب، سب سے پہلے آپ کا شکریہ ہے جے کے نیوز پر میں۔ سبھی ویورز کو میری طرف سے نمسکار، آداب، ست سری اکال۔ بتائیے آپ یہ جو پروٹیسٹ جو بار بار جو ہو رہے ہیں، حالانکہ جہاں سینٹر سے لے کے ایل جی ایڈمنسٹریشن یہاں پہ کہتے ہیں کہ لوگ خوش ہیں جموں کشمیر میں، چاہے یوتھ کی بات کریں گے، چاہے ہم ہر کسی طبقے کی بات کریں گے، لیکن پھر آئے روز جو ہے یہ پروٹیسٹ کیوں ہوتے ہیں سرکار کے خلاف؟ دیکھیے، بھارتیہ جنتا پارٹی کہتی ہے کہ جموں کشمیر کے لوگ بہت خوش ہیں ان سے، جموں کشمیر میں بہت سکھ چین امن شانتی ہے، لیکن اگر جموں کشمیر کے لوگ ان سے خوش ہے تو ہر سیکٹر ہر طبقہ آج کی ڈیٹ میں پروٹیسٹ کیوں کر رہا ہے؟ ٹرانسپورٹر بھائی ہمارے پروٹیسٹ کر رہے ہیں، گجر بکروال ہمارے پروٹیسٹ کر رہے ہیں، جموں کے عام سٹیزن جو ہے ٹول پلازا کے لیے پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ہر طبقہ پروٹیسٹ کر رہا ہے، ہر جگہ پروٹیسٹ ہے، جموں میں آپ جہاں جاؤ گے وہاں پروٹیسٹ ہے، لیکن بھارتیہ جنتا پارٹی کہتی ہے کہ لوگ ہم سے، عوام ہم سے بہت خوش ہے، اب وہ کہاں خوشی ہے وہ دکھتی نہیں ہے۔ تو اگر ہم بات کریں گے، جیسے اپنے ٹول پلازا کی بات کریں گے، تقریباً آدھا درجن ٹول پلازا صرف ایک ہی یو ٹی میں، حالانکہ چھوٹی سی یو ٹی ہے، ایک ہی میں، کسی اور اسٹیٹ میں اتنے ٹول پلازا نہیں ہے۔ ایک سائڈ سے جو سینٹر کہہ رہے کہ سرکار کہہ رہے کہ ہم نے اتنے اچھے یہاں پہ روڈز بنائے، ہائی وے بنائے، لیکن اوپر سے جو وہ ہم سے اس کا پیسہ وصول کرتے ہیں، کیا یہ انصاف ہے سرکار کی طرف سے؟ عوام کے نام وقف ہے نہیں، کیونکہ ہر دن جو ہے آپ دیکھو کہ کتنا ریونیو نیشنل ہائی وے اتھارٹی کو واپس جاتا ہے، تو یہ کیا کہاں کا انصاف ہے یہاں کے لوگوں کو؟ جموں کشمیر میں ابھی تک جتنے بھی ٹول لگائے گئے ہیں ان میں سے کئی ٹول ایلیگل ہے۔ جب ان کے خلاف کوئی بھی آواز اٹھاتا ہے، ابھی آپ نے پیچھے دیکھا تھا سرور ٹول پلازا، جب آواز اٹھائی گئی تو کیا ہوا؟ آج کے ٹائم جموں کشمیر کی عام عوام اور جموں کشمیر کے عام لوگ اور جموں کشمیر کا ہر ایک انسان جو ہے وہ ڈرتا ہے کہ وہ ان کے خلاف آواز اٹھائے گا، یہ اس کو اندر ڈال دے گے، اس کو جیل میں ڈال دے گے، اس کی حالت بری کرے گے۔ آج کی ڈیٹ میں یہ کہہ رہے ہیں اخنور میں بھی نیا ٹول بن رہا ہے، ان سے پوچھا جائیے اتنے ٹول کس بیسس پہ بن رہی ہے؟ کیا یہ جموں کشمیر کے لوگوں کو لوٹنے کے لیے بن رہی ہے؟ کیا یہ ریاست جموں کشمیر صرف لوٹنے کے لیے ہے؟ جیسے پہلے زمانے میں جیسے تھے انگریز، وہ ہندوستان کو لوٹتے تھے، کیا یہ وہ انگریز بنے ہیں اور ہم وہ ہندوستان ہیں؟ اس کا جواب سرکار سے لیجیے آپ۔ اچھا، ہم نے حال ہی میں ہم نے سوچا کہ جموں کشمیر کی جو بجلی ہے، اس بجلی کو جو ہے راجستھان تک بھیجا جائے۔ حالانکہ جموں کشمیر کی بات کریں گے، جموں کشمیر میں لوگ اس وقت جو ہے بالکل رو رہے ہیں، اسپیشلی اگر کشمیر کی بات کریں گے، اس وقت -5-6 تک وہاں پہ کشمیر پہنچ چکا ہے، لیکن ہر 10 منٹ کے بعد بجلی 2 گھنٹے جاتی ہے۔ وہاں پہ لوگ جو ہے مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، لیکن ان کی آواز کوئی سننے والا نہیں ہے۔ اوپر سے جو ہے اس وقت اسمارٹ میٹر کے نام پہ جو ڈپارٹمنٹ ہے، پی ڈی ڈپارٹمنٹ، وہ ان کو کنیکشن کاٹتے ہیں، مطلب ہر آئے دن جو کوئی نہ کوئی پریشانی۔ تو اگر ہماری بجلی بھارت میں سب سے زیادہ بجلی پیداوار جموں کشمیر میں ہو رہی ہے، تو پھر جموں کشمیر کے لوگوں کو اسپیشلی کشمیر میں بجلی کیوں نہیں ہے؟ یہ کہتے ہیں، دیکھیے یہ بول رہی ہے کہ ہم نے جو بجلی ہے وہ کشمیر کی بجلی ساری جو راجستھان کو دینی ہے، ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ پہلے ان سے یہ پوچھے کہ جو کشمیر ہے جہاں اس بار اتنی برف باری نہیں ہونے کے باوجود جہاں پہ لائٹ نہیں ہے، -2 -3 ڈگری ٹیمپریچر چل رہا ہے، کتنے مائنس میں ٹیمپریچر چل رہے ہیں، لوگوں کے پاس لائٹ نہیں ہے، لوگ لال ٹین جگا کر، لوگ موم بتیاں جگا کر رہ رہے ہیں۔ پہلے کشمیر میں بجلی دو، پھر کہتے ہیں کہ راجستھان میں دینی ہے، پہلے کشمیر میں تو بجلی دو، کشمیر تک میں بجلی نہیں ہے آپ بولتے ہو راجستھان میں بجلی دینی ہے۔ یہ کس طریقے کی نیتیاں ہیں ان کی؟ چونکہ آپ یوتھ سے ہو، ایک کوشچن میرے دماغ میں آیا کہ حال ہی میں اگر ہم دیکھیں گے کہ آپ ہی کی پارٹی کا جو پریزیڈنٹ ہے ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب، اس نے گلمرگ میں گلمرگ کیبل کارپوریشن گنڈولا بنا، حالانکہ وہ پورے ورلڈ میں جو دوسرے نمبر پہ سب سے بڑا گنڈولا ہے، لیکن کیونکہ آپ یوتھ سے تعلق رکھیں، وہاں کی جو گائیڈ
भाई है जो वहाँ पे टूरिस्ट को मतलब सारा जो टूरिस्ट वहाँ पे एंजॉय करते हैं वो तो टूरिस्ट गाइड की वजह से ही करते हैं। वो टूरिस्ट गाइड इस वक्त रो रहे हैं, हालांकि अशोक को जो बीजेपी का वो भी वहाँ पे गए, दर्श चंद्रा भी, उन्होंने उनको यकीन दिया कि हम आपकी जो है डिमांड पूरी करेंगे, लेकिन आज तक नहीं है। उनसे भी आज ये कहा जाता है कि आप भी पेड करो, यानी कि आप भी फीस भर के गंडोला में जाओ उस टूरिस्ट को लेके, हालांकि वो बेचारे जो है मजदूरी कर रहे हैं। हालांकि गंडोला में जो इस वक्त है, आपने हाल ही में सुना 1 अरब 8 करोड़ रुपए जो है उनको इस साल जो है इनकम हुई। क्या फर्क पड़ी होगी उनको, उन या जो गाइड हजरत है वो ऐसे जो है फ्री में उनके साथ जाए अपने काम रोजगार। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये गंडोले की बात सिर्फ नहीं है, जम्मू कश्मीर में तमाम ऐसी चीजें हैं जिसमें लोग इनसे परेशान आ चुके हैं, लेकिन ये लोगों को लूट रहे हैं। जैसे पुराने जमाने में डाकू होते थे, वो लोगों को लूटते थे, ये इस टाइम वो डाकू बन चुके हैं जो किसी तबके को नहीं छोड़ रहे, चाहे वो गरीब हो या चाहे वो मिडिल क्लास हो। अमीर को ये अमीर बनाए जा रहे हैं, मिडिल क्लास को ये गरीब बनाए जा रहे हैं, और गरीबों की तो कोई सुनवाई नहीं है। तो सिर्फ आप गंडोले की बात कर रहे हो, गंडोला नहीं है, गंडोला वाले बेचारे वो है ही है, और भी कई तमाम ऐसी जगहें हैं जहां पर ऐसा चल रहा है। अच्छा, अभी हमने बात की जो यहाँ में प्रोटेस्ट की बात की थी, जो यहाँ पे डेली वेजर्स है, हालांकि जो लास्ट सरकार थी उमर साहब की, उस वक्त जो कैबिनेट डिसीजन हुआ था ये वो 60,000 के करीब जो डेली वेजर्स है उनको वहाँ पे कैबिनेट में डिसीजन में लिया था कि इनको अब जो है रेगुलराइज किया जाए। लेकिन उसके बाद ही जो है सरकार टूट गई। तो उसके बाद बीच में क्या कुछ हुआ तो आपको पता कि एक ही साल में 2014 से 15 तक क्या हुआ था। उसके बाद जो है सरकार आपकी नहीं बनी, लेकिन आज तक जो है वो चाहे उसमें एनवाईसी, चाहे रहबर जंगलात है, रहबर खेले या इरिगेशन वाले हैं, पीएच वाले, सभी जो मुलाजिम है वो इस वक्त सड़कों पे आ रहे हैं। तो उनका इस वक्त परेशान हाल, उनका कोई सुनने वाला नहीं है। हालांकि हर साल उनको, हर दिन उनको बोला जाता है कि आपको रेगुलर। क्या अगर आपकी सरकार आएगी उन डेली वेजर्स के लिए आप क्या करोगे? देखिए, पहले मैं बताना चाहता हूँ, आज डे 656 डे है आज। ये जो हमारे भाई प्रोटेस्ट कर रहे हैं इतनी देर से रेगुलेशन के लिए, डेली वेजर भाई जो हमारे, ये भारतीय जनता पार्टी कहती है डेली वेजर तो थे, ये एनसी की देन है, ये एनसी की वजह से ही सब कुछ खराब हुआ। आज के टाइम डेली वेजर पक्के होते, ये जितना डेली वेजरों को हमारे खिलाफ भड़काया जा रहा है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ जितने भी व्यूअर्स है सबको, 2008 में जब हमारी सरकार आई, हमारा जितना बैकलॉग था हमने क्लियर किया। उसके बाद अगर हमारी सरकार आज भी आती है, इस चीज का आश्वासन उमर साहब ने भी दिया, फारूक साहब ने भी दिया है कि अगर हमारी सरकार आती है हम उस बैकलॉग को फिर क्लियर करेंगे। और हमने जितने हमारे भाई है उनको उस समय रोजगार दिया जिस समय उनके पास रोजगार नहीं था, जिस समय उनके पास कोई कमाने का साधन नहीं था। हमने उस टाइम हमने उनकी बाजू पकड़ी और उनको हमने रोजगार दिया, हमने उनका साधन बने पैसे कमाने के, हमने उनको डेली वेजर लगाया। आज की डेट में हमारी सरकार आती है, हम 100% उन लोगों को पक्का करेंगे। ये लोग जिनकी स्टेट में भी सरकार है, सेंटर में भी सरकार है, जबरदस्ती स्टेट में सरकार है, स्टेट में सरकार नहीं है, जबरदस्ती सरकार वाले ये भी तक पक्का नहीं कर पाए, लेकिन हम इस चीज का आश्वासन दे रहे हैं, हम जरूर पक्का करेंगे। अच्छा, आर्टिकल 370 की जब बात करेंगे हम, आपको कल तक हम वेट कर रहे थे दिसंबर तक के आर्टिकल 370 जो है वो लोगों के हक में आएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, लेकिन वहाँ पे लोग इस वक्त परेशान है क्योंकि वहाँ भी जो है उन्होंने बोला कि टेम्पररी आ। हालांकि लोग इस पे जानने की कोशिश करते हैं, लोग जानना चाहते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल बेंच ने इससे पहले फैसला दिया कि आर्टिकल 370 जो परमानेंट है, लेकिन आज वही सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये टेम्पररी था। तो लोगों में इस वक्त तशवीश है। तो आपकी पार्टी इस पे क्या करना चाहे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी अब आगे आप आर्टिकल 370 पे क्या करोगे? देखिए, आर्टिकल 370 पे जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उससे हम सुप्रीम कोर्ट के आगे बोलने वाले कोई नहीं होते, पहली चीज। दूसरी चीज, जो बीजेपी कहती है एनसी और आर्टिकल 370 को बराबर लेकर चलती है। आप मेरे को बताइए, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है आर्टिकल 370 या फिर पीडीपी की और कांग्रेस की देन है? ये आर्टिकल 370 महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर महाराजा हरि सिंह की देन है। ये आर्टिकल 370 शेख साहब की देन नहीं है या फारूक साहब की देन नहीं है, ना ही इस आर्टिकल 370 का कोई कनेक्शन हमारी पार्टी के साथ है। लेकिन इसको इस तरीके से शो किया जाता है कि ये गलत आर्टिकल था। महाराजा हरि सिंह क्या उस टाइम तो हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात ही नहीं थी। महाराजा हरि सिंह ने ये इसलिए बनाया ताकि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनकी जो नौकरी है वो उन तक रहे, ताकि उनकी जो जमीनें हैं वो उन तक रहे, नहीं तो जो पंजाब हिमाचल के लोग हैं उसको खा जाएंगे। फारूक साहब ने भी रिसेंटली यही सेम स्टेटमेंट दी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ मजाक कर रही है। ये हमारे, सबसे पहली बात तो ये हमारे साथ ही मजाक कर रही है। एनसी को बोलते हैं एनसी ने आर्टिकल 370 लाया, लोगों के दिमाग में ये चीजें डाली जा रही है, हमने थोड़ी ना। ये महाराजा हरि सिंह ने लाया था। क्या महाराजा हरि सिंह टेररिस्ट थे? ये बोलते हैं एनसी 370 वाले तो टेररिस्ट है। क्या महाराजा हरि सिंह टेररिस्ट थे? फिर ये किस तरीके की बयानबाजी करते हैं? तो अगर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के इलेक्शन के बारे में, अगरचे भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है पूरे वर्ल्ड में,
اور جموں کشمیر بھارت کا کہنا ہے کہ جموں کشمیر بھارت کا تاج ہے. کیا ان کو یہ درد نہیں ہے کہ جموں کشمیر کے لوگ اس وقت پریشان ہیں کہ ہماری سرکار نے ہماری نمائندے نہیں ہیں اسمبلی میں؟ حالانکہ اسمبلی میں آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ اس وقت ڈرامہ شو ہو رہے ہیں اسمبلی میں، جو کہ اسمبلی کی توہین بھی ہے، کیونکہ اسمبلی میں جو ہے لوگ وہاں پہ لوگوں کے جو نمائندے وہ ہونے چاہیے، لیکن وہ اسمبلی خالی اب ڈرامہ بازی کے لیے. تو کیوں نہیں اس وقت مدر آف ڈیموکریسی اگر ہے تو پھر یہاں پہ الیکشن کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ حالانکہ آپ نے دیکھا کہ جو پنچایت الیکشن جو ہے، اس میں 5 سرپنچ ہوئے تھے، یا جو یو ایل بی الیکشن ہے، وہ ان کی جو میعاد ختم ہوئی ہے، کہ اس 5 سال کے بیچ میں جو ان کو ان کی پریپریشن کرنی کیوں نہیں کیا؟ اور اب جو ہے اس وقت جموں کشمیر پھر جو ہے اس پنچایت الیکشن اور یو ایل بی الیکشن کے بغیر اس وقت ہے. جموں کشمیر میں الیکشنیں نہ کروانے کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کو پتا ہے جب بھی یہاں الیکشن کروائی جائے گی ان کو لکھن پور کے پار کر دیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے لوگوں کے ساتھ دھوکے کیے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے لوگوں کی آواز نہیں اٹھائی گئی ہے. انہوں نے یہاں سے اگر رنگ کے لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں، یہ سینٹر تک وہ ڈیمانڈ نہیں پہنچاتے. انہوں نے لوگوں کے دل توڑے ہیں. اگر لوگ بولتے ہیں ہمیں سمارٹ میٹر نہیں چاہیے، انہوں نے ہمیں سمارٹ میٹر دیا. لوگ بولتے ہیں ہمیں ایکسٹرا ٹول نہیں چاہیے، انہوں نے ٹول دیے. لوگ بول رہے ہیں ہمیں پراپرٹی ٹیکس نہیں چاہیے، یہ پراپرٹی ٹیکس لگا رہے ہیں. یہ لوگوں کے دل سے اترے. ان کو پتا ہے اگر آج کو کل ہمیں الیکشن کرائے گی، چاہے وہ اسمبلی ہو، میونسپل ہو، یو ایل بی کی ہو یا ڈی ڈی سی کی ہو، یہ جس کی الیکشن کروائے گی یہ وہاں سے صاف ہو جائے گی. اس لیے الیکشن نہیں کروا رہے. اور یہ جو آپ میرے سے سوال پوچھ رہے ہیں نہ الیکشن کرانے کا، یا بی جے پی کے رویندر رینا سے پوچھیں یا اشوک کال جی سے پوچھیں. تو کیا لگ رہا ہے کہ رویندر رینا جو ہے اس نے 2 دن پہلے اسٹیٹمنٹ دیا کہ جو لوک سبھا الیکشن ہے اور اسمبلی دونوں میں وہ بالکل یہاں پہ جیت کے جائیں، یعنی کہ 6 سیٹیں اگر لداخ سے لے کے 6 سیٹیں، وہ رویندر رینا کا کہنا کہ 6 کی 6 سیٹیں ہم لیں گے، اور اسمبلی کا جو الیکشن ہے تو وہ بتا کہ 50 کے پار ہم کریں گے، اور جو اگلا چیف منسٹر وہ بی جے پی کا ہوا. کہ آپ کس نظر سے اس کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیے رویندر رینا صاحب جس حساب سے کہتے ہیں کہ اگلا 50 پار بھی ہم کریں گے، ایم پی بھی ہم بنائیں گے، ایم ایل ایز بھی ہمارے ہوگے، چیف منسٹر بھی ہمارا ہوگا، سب کچھ ان کا ہوگا. کہ میرے کو لگتا ہے کہ انہوں نے کسی حساب سے کوئی دھاندلی رکھی ہے، یا پھر یہ جو ای وی ایم ہے اس کو ہیک کرتے ہیں. کیونکہ اتنی گارنٹی یہ دے رہے ہیں جس حساب سے یہ بولتے ہیں ہم تو 50 پار ہے. آپ 50 پار کیسے ہو؟ آپ 50 پار ایسے جاؤ گے، کوئی لکھنے والی نمبر ہے جا. لوگ کہتے ہیں کہ ای وی ایم کے بجائے جو ہے بیلٹ باکس ہونے چاہیے. آپ اس سے خوش ہیں؟ نہیں دیکھیے وہ تو جو بھی الیکشن کمیشن جو اس پہ ڈیسیجن لے گا ہمیں اس سے کوئی آپتی نہیں ہے. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں رویندر رینا صاحب، اگر آپ 50 پار کی بات کر رہے ہیں، آپ 50 پار کی اتنی پختہ کس طریقے سے بات کر رہے ہو کہ 50 پار آپ نے کیا ای وی ایم ہیک کی ہوئی ہے؟ لوگوں نے آپ کو ووٹ دے کر 50 پار کرنا ہے، آپ نے خود سے نہیں 50 پار جانا ہے. یہ ایسے بات کرتے ہیں جیسے انہوں نے خود سے اٹھنا ہے اور 50 پار چلے جانا ہے. لوگوں کے دل میں آپ آؤ گے تو آپ بناؤ گے نا 50 پار. آپ کہاں سے آؤ گے؟ آپ نے تو لوگوں کے ساتھ کی دھوکہ دھڑی، آپ آ ہی نہیں سکتے. دلی پنجاب میں اس وقت جو ہے 300 یونٹ تک فری دیتے ہیں لوگوں کو. آپ کی سرکار نے آج تک ایسا کام نہیں کیا. حالانکہ اتنے ٹائم آپ کی سرکار بھی رہی، آپ بی ڈی پی کی سرکار بھی. لوگ اس پہ جو ہے آپ کے ساتھ بھی تھوڑا ان کی ناراضگی ہے کہ اگر وہاں ہمارے آپ نے بجلی تھی، ہمیں یہاں پہ فری بجلی نہیں ہے. اگر پنجاب کی بات کریں گے، دلی کی بات کریں، وہاں پہ 300 یونٹ فری ہے. تو کیا کریں گے اگر آپ کی سرکار آئے گی؟ تو جتنی بھی اس وقت جموں کشمیر کے لوگوں میں پریشانی ہے، آپ اس کو کس حد تک پالیٹکس سے باہر آپ بتائیں، دل سے آپ کیا کر سکتے ہیں جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے؟ دیکھیے جموں کشمیر کے لوگوں کی سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم جموں کشمیر کے لوگوں کی سنوائیاں کریں گے. آج کی ڈیٹ میں جموں کشمیر کے لوگوں کی سنوائیاں نہیں ہے. یہ بولتے تھے 370 ہے تو کشمیر کی سنوائی ہے، 370 ہٹے گا جموں کی سنوائی ہے. کہاں ہے جموں کی سنوائی؟ کہاں ہے کشمیر کی بھی سنوائی؟ جموں کشمیر کی کوئی سنوائی نہیں ہے. ہماری سرکار آئے گی، ہم اس کا آشواسن نہیں دیتے. میں نہیں ہوتا کوئی آشواسن دینے والا. ہمارے پارٹی کا پریزیڈنٹ بیٹھے جو وہ ڈیسیجن لے کے ہم اس پہ کریں گے آگے. لیکن میں نہیں سر بولتا کہ آپ کو ہم فری پانی دے گے، فری بجلی دے گے. ہم اس پہ کوئی میں آپ کو گارنٹی نہیں دیتا، کیونکہ جو ہمارے پریزیڈنٹ ہمیں انسٹرکٹ کرے گے ہم اس حساب سے چلیں گے. لیکن اتنا میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، جہاں جہاں انہوں نے فری بجلیاں پانی دی ہے وہاں پہ پھر بجلی اور پانی کے ریٹ انہوں نے کیے بھی بہت ہائی ہے. جیسے ہی پہلے یہ انہوں نے سلنڈر فری بانٹے تھے، انہوں نے بولا سلنڈر لے لو آپ سستے ریٹ میں سبسڈی میں. انہوں نے پھر لوگوں کو گیس دی جلانے کے لیے، انہوں نے بولا آپ گیس کی کوک ٹاپ لے لو. آج کے ٹائم میں لوگوں کے پاس گیس ہے لیکن سلنڈر کا ریٹ 1100-1200 روپے ہے. عام انسان کے پاس وہ گیس کو کیا کرے گا؟ وہ چولہے کو کیا کرے گا؟ اس کو سلنڈر بھی تو لگانا ہے. سلنڈر کہاں سے لگائے گا؟ 1200 روپے کلو ہے جو وہ 1200 روپے کا جو ہے. تو ڈرگس کی ہم بات کریں گے. آپ نے دیکھا کہ ریسنٹلی جو ہے جموں کشمیر میں ڈرگس کا اتنا یہاں پہ رجحان بڑھ گیا ہے کہ عام لوگ، چاہے اس میں ہمارے پیرنٹس ہے، چاہے سوشل ایکٹیوسٹ ہے، چاہے ہمارے علماء کرام ہے، یا بڑے بڑے جو ہمارے سماج میں عزت ہو گئے، وہ پریشان ہے کہ اچانک 2-3 سال کے بیچ میں یہ ڈرگس کہاں سے ہوا. حالانکہ اس سے پہلے کیوں نہیں ہوتا تھا. اب جتنا بھی یہاں ایز پر گورنمنٹ سروے اگر ہم دیکھیں کہ جتنا ڈیولپمنٹ یہاں پہ جموں کشمیر میں ہونے لگے، جتنے یہاں پہ خوش لوگ ہیں آرٹیکل 370 کے بعد، تو آج پھر ڈرگس کیوں ہے اور کہاں سے آتا ہے ڈرگس؟ دیکھیے یہ جو آپ سوال میرے سے پوچھ رہے ہیں یہ آپ کو بھارتیہ جنتا پارٹی سے پوچھنا چاہیے، بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیڈر سے پوچھنا چاہیے.
آج کی ڈیٹ میں آپ دیکھیے جموں کا کوئی کونا بتائیے جہاں ڈرگز نہیں ہے. جموں کشمیر کے یوتھ کو ڈرگز میں تباہ کیا جا رہا ہے. اکیلی واحد نیشنل کانفرنس ایک ایسی پارٹی ہے جس نے وعدہ کمیٹی بنائی وار اگینسٹ ڈرگ ابیوز, جس میں ہم ڈرگز کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں. ہماری پارٹی جو ہے وہ چاہتی ہے کہ یوتھ جو ہے وہ ڈرگز سے دور رہے, یوتھ جو ہے وہ بیڑا گرک نہیں ہو یوتھ کا. یہ جو بھارتیہ جنتا پارٹی ہے یہ چاہتی ہے جتنا بھی یہ, اگر دیکھیے اگر اتنا ڈرگز ہے, آپ کے پاس اتنی پاور ہے, آپ کے پاس اتنی پولیس ہے, آپ کو کیوں نہیں پتا لگ رہا اتنا ڈرگز کہاں سے آ رہا ہے؟ ہر ایک بندہ کنزیوم کر رہا ہے, ان کو عادت ہے, کون لگوا رہا ہے؟ یہ دیکھنا چاہیے. آج کے ٹائم میں ان کی سرکار ہے, یہ بولتے ہیں ہماری سرکار ہے, ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے. 50 بار چھوڑیے, پہلے یوتھ کو بچائیے. آپ نے تو یوتھ کا بیڑا کر دیا ہے. کیا میسج رہے گا آپ جموں کشمیر کے لوگوں کو؟ جموں کشمیر کے لوگوں کو میرا یہ میسج رہے گا, نہ ہی صرف جموں کشمیر کے, ہر کسی جموں کشمیر لداخ کو میں ایک ہی دیکھتا ہوں, جتنا بھی یہ میرا میسج رہے گا کہ جب بھی اسمبلی الیکشن یہاں پر ہو, اپنا جب بھی آپ کینڈیڈیٹ چنیں, ایسا کینڈیڈیٹ چنیں جس نے آپ کا کام کیا ہو. پارٹی کے چنہ دے کر ووٹ نہ دے. دیکھیے کہیں گاندھی نگر کے یا کہیں ایریوں کے MLA پہلے رہے ہوئے ہیں, کہیں کبھی وہ میڈیا کو ٹٹو کہتے ہیں, ایسے غلط شبداولی یوز کرتے ہیں, کبھی وہ عام انسان کی بےزتی کرتے ہیں, سوریاں مانگنے میں ان کو دقتیں ہیں. ایسے MLAs اگر آپ واپس ان کو MLA بناؤ گے تو وہ obvious سی چیز ہے, جب آپ ان کے پاس ڈیمانڈ لے کے جاؤ گے آپ کی ڈیمانڈ کبھی پورا نہیں کرے گی, کیونکہ یہ ایسے گھمنڈی لوگوں کو اپنا MLA نہ بنائے, اپنا میونسپل کارپوریٹر نہ بنائے. ان لوگوں کو کارپوریٹر بنائے جو ڈیزرونگ ہے, اور کینڈیڈیٹ دیکھ کر اور پھر پارٹی دیکھ کر ووٹ دے, اکیلا پارٹی کا چنہ مت دیکھ کر ووٹ دے. آپ کا بہت بہت شکریہ. جی ناظرین, بات کر رہے تھے ہمارے ساتھ جو جموں کے نیشنل وائس یوتھ پریزیڈنٹ ہے, انہوں نے صاف صاف سرکار کو آڑی ہاتھ لیا ہے کہ جو سرکار کہہ رہی ہے لیکن گراؤنڈ زیرو پہ اگر ہم دیکھیں گے وہ اس کے برعکس ہے. یعنی کہ جو سرکار کا کہنا ہے کہ جموں کشمیر کے لوگ جو آرٹیکل 370 کے بعد ایبروگیٹ کرنے کے بعد جو خوش ہے, لیکن آئے روز پھر یہ پروٹیسٹ کیوں ہو رہے ہیں. پرائیویٹ سب اسکول والے کی بات کریں گے, اگر ہم ڈیلی ویجرز کی بات کریں گے, اگر ہم عام لوگوں کی بات کریں, ہر ایک یا ٹرانسپورٹس کی بات کریں گے, ہر ایک نہ ایک دن جو ہے نیا نیا قانون نافذ ہوتا ہے. جو لوگ ہیں, جو عام لوگ ہیں, وہ پریشان ہیں, اور ان کا صاف صاف کہنا ہے کہ اگر ان کی سرکار آئے گی, جو ڈیلی ویجرز ہے, جو عمر صاحب نے اس ٹائم ان کو ڈیلی ویجرز کو ریگولرائز کرنے کا وعدہ کیا تھا, اس کے بعد جو ہے ان کی سرکار نہیں آئی, لیکن کہتا ہے کہ جو ہی ہماری سرکار بنے گی ہم سبھی ڈیلی ویجرز جو ہے تو وہ ان کو ریگولرائز کریں گے, جتنے بھی لوگوں کے مشکلات ہیں وہ ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. ساتھ ساتھ انہوں نے ٹول پلازا کے لے کے سرکار کو آڑی ہاتھوں لیا کہ ایک سائڈ سرکار یہاں بات کر رہے ہیں کہ جموں کشمیر کے روڈ کی ڈیولپمنٹ کے, لیکن دوسرے سائڈ سے جو وہ یہاں پہ خرید کے ہمیں وہ روڈ لینے پڑتے, کیونکہ آپ دیکھو ٹول یہ کتنا ریونیو جاتا ہے نیشنل ہائی وے اتھارٹی. اور بجلی کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی کہ بجلی میں جو ہے اس وقت کشمیر کے لوگ اس وقت رو رہے ہیں, اپنی بجلی ہو کے ان کے پاس اس وقت 10 منٹ آدھا گھنٹے کے بعد جو ہے 2-3 گھنٹے بجلی غائب ہوتے ہیں. یہ اگر ان کی لوگوں کی پریشانی LG ایڈمنسٹریشن یا سینٹرل گورنمنٹ حل نہیں کرے گی تو پھر یہ لوگ اگر جائے تو جائے کہاں. JK نیوز کے ساتھ میں چاک فیاض, جموں.